آج کے اس اجتماع کے اور سیمینار کے روح رواں مجاہد ختم نبوت محترم جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب ناظم اعلیٰ مجلس احرار اسلام ابھی آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں، اور آج کے اس تقریب کا عنوان جو حضرت کے ذمہ لگایا گیا اور عرض کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تحریک مدح معاویہ میں ابنائے امیر شریعت کا کیا کردار رہا ہے، اور ابنائے امیر شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام اور ان کی عظمت اور ان کے تقدس کے لیے امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری سب کہیں رحمت اللہ علیہ اس نام کی عظمت کے لیے بیڑیاں پہنی، اور اس نام کی عظمت کے لیے جیل کو آباد کیا، اور اس نام کی عظمت کے لیے ابن امیر شریعت سید عطاء المحسن بخاری رحمہ اللہ کے مکان پر گولیوں کے ذریعے سے حملہ کیا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابر کی محنت سے آج گلی گلی نگر نگر اور ہر گھر میں حضرت معاویہ کا نام زندہ ہے یا نہیں ہے؟ زندہ ہے۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ نام زندہ رہے گا۔ اور ہمارے کابر نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تمام صحابہ کرام کی عزت اور دفاع کا دروازہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دروازے پر پہرا دے لو، تمام صحابہ کرام کی جماعت محفوظ ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ روز اول سے لے کر 1961 سے لے کر آج تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی گونج رہا ہے، قیامت تک گونجتا رہے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا احسان ہے ہم پر، اور انشاءاللہ اسی حوالے سے مزید تفصیلات آپ کے سامنے ناظم اعلیٰ صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ تو آپ حضرات کو گرمانے کے لیے اور حضرت کے استقبال کے لیے آپ حضرات نعروں کا جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی کبریائی کے اقرار کرتے ہوئے بابا سے بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تخت ختم نبوت خلافت ابو بکر صدیق، عدالت فاروق اعظم، عثمان، شہادت علی، دکتور حسن، خیانت حسین، شہادت حسین، سیاست معاویہ، حکومت معاویہ، حکومت معاویہ۔ وہ بحر پر پہ چھا گیا معاویہ، وہ بحر پر پہ چھا گیا معاویہ۔ نعرہ صدری، آپ نے کیا کہنا ہے؟ حق معاویہ، نعرہ صدری، نعرہ صدری، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک ایک مرتبہ عبادت کی نیت سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرات و علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مغرب کے بعد سے اب تک جم کر آپ کا بیٹھنا اور میرے خیال میں اب مزید زیادہ امتحان نہیں دینا چاہیے، کیوں جی؟ کیا خیال ہے؟
بغیر کسی تمہید کے اور تمہیدی کلمات کہے بغیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابی سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو تحریک ختم نبوت کے اولین شہید ہیں، پہلے شہید، جن کے بغیر، جن کے ذکر کے بغیر مجھے بات کرنی بھی نہیں آتی اور بات بنتی بھی نہیں ہے۔ یہ مسلمہ کذاب جو اس وقت کا طاغوت تھا، جیسے آج کا طاغوت بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے کارندوں نے، اس کی پولیس نے، اس دور کے طاغوت کی پولیس نے سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان صحابی ہیں، ان کو گرفتار کر لیا اور پہلا سوال کیا کہ حبیب یہ بتاؤ یہ کون ہے بھائی؟ پہلے شہید ختم نبوت، تحریک ختم نبوت کے اولین شہید، گھروں میں ان کا تذکرہ کریں، اس سے متعلقہ لٹریچر جو ہے صحابہ اور صحابیات کے حوالے سے اس کو گھروں کی زینت بنائیں۔ آج کل تو نیٹ پر ہر چیز ملتی ہے، تو میں کئی دفعہ نام لوں گا سیدنا حبیب ابن زید انصاری تاکہ راسخ ہو جائے اور ان معصوم امنگوں کے دلوں میں پیوست ہو جائے بچوں۔ ان کا نام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابی سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو گرفتار کر لیا مسلمہ کے کارندوں نے۔ مسلمہ اس دور کا بڑا جھوٹا، گرانڈیر جھوٹا مدعی نبوت۔ اور پہلا سوال ان لوگوں نے کیا کیا سیدنا حبیب ابن زید انصاری سے کہ حبیب یہ بتاؤ کہ محمد کی نبوت کا اقرار کر چکے ہو؟ فوراً فرمایا ہاں میں محمد پر ایمان لا چکا ہوں۔ کہا دیکھو تم ہماری حراست میں ہو، تم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، آج کا گواتا نہ منہ میں بیچ دیا گیا ہے۔ تم محمد کی نبوت کا انکار کر کے مسلمہ کی نبوت کا اقرار کر لو۔ یہ نہ ڈرامہ ہے، نہ افسانہ ہے، نہ ناول ہے، یہ پہلے شہید ختم نبوت کا تذکرہ ہے، جن کا صدقہ جاریہ ہے آج تک کے شہداء اور قیامت تک کے شہداء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم محمد کی نبوت کا انکار کر کے مسلمہ پر ایمان لے آؤ تو بچ سکتے ہو، ورنہ ہماری حراست میں ہو۔ انہوں نے جو پہلا جواب دیا وہ تاریخ میں امر ہو گیا کہ میرے یہ کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہیں۔ بہرے نہیں تھے، سماج کمزور نہ تھی، محمد پر ایمان و یقین کے بعد کان کے پاس پوتر پردے یہ گوارا نہ کرتے تھے کہ مسلمہ کی نبوت کو ماننے کی بات میرے پردے کراس کر کے یہ آواز اندر جائے اور میں جیتا رہوں۔ اس نفرت کے اظہار کے لیے فرمایا میرے یہ کان تمہاری آواز سننے سے عاجز۔ تھیلا سمجھایا جیسے آج کا کفر سمجھاتا ہے۔ میرے اور آپ
سامنے ہے یہ بات کہ امریکہ نے، آج کے طاغوت نے معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر اس نے پوری دنیا میں غلبہ حاصل کر لیا ہے. میں مانتا ہوں، میں تحریک اسلامی، تحریک ختم نبوت، تحریک مدح صحابہ کا ایک شعوری کارکن ہوں اور جانتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں. اس بات کو مانتا ہوں اور پوری دنیا مانتی ہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے جو پوری دنیا مانتی بھی ہے، جانتی بھی ہے اور طاغوت بھی جانتا ہے. وہ کیا کہ مغرب میں، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں ایک طبقہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ موت آئے تو لے کے خدا لے، ابھی آ جائے، لیکن مرنا اسی کلمے کے نیچے ہے. وہ طبقہ حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، ہے وہ ٹوپیوں والے، داڑھیوں والے، اور کوئی نہیں ہے. وہ کہتا ہے مر جاؤں گا، جان دے دوں گا، مگر اسی جھنڈے کے نیچے، اسی کلمے کے نیچے، اسی منبر پر. وہ کون ہے؟ جب میں اور آپ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ صبح آتا ہے فجر کے وقت اور کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو، نماز نیند سے بہتر ہے. وہ تھوڑے سے مشاہدے پر ڈٹا ہوا ہے، جھک نہیں رہا، بک نہیں رہا، تو سیدنا حبیب ابن زید کا ہی خیر ہے. انہوں نے کہا تو پکڑ لو، پکڑنا ہے تو میں تو خود تمہاری حراست میں ہوں. وہ گرفتار کر کے مسلمہ کے پاس لے گئے اور وہاں جا کر کے پھر سمجھایا. انہوں نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا، میرے یہ کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہے. انہوں نے ایک آفر کی کہ نبوت کو شیئر کر لیتے ہیں، جیسے آج کا قادیانی دھوکہ دیتا ہے کہ میں نے کب کہا کہ مرزا صاحب جو ہیں جو نبی ہیں، میں تو کہتا ہوں وہ تو بروزی نبی ہے، وہ تو ریاضت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ، وغیرہ وغیرہ. یہ الگ موضوع ہے کہ مرزا کے مسلمہ کی نبوت کا اقرار کرنے سے پہلے تم نے محمد کریم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم ان کو بھی مانتے رہو اور مسلمہ کو بھی مان لو، تم دونوں کی نبوت کو مان لو. یہ ہٹانے کے حربے آج نئے نہیں ہیں، یہ چلے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے یہ کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہے. مسلمہ کے پاس کھڑے ہو کر سیدنا حبیب ابن زید انصاری نے کہا میرے یہ کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہے. حضرات، یہ پہلے شہید ختم نبوت ہے، ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا. یہ کام آج نیا نہیں ہے. انبیاء کو چیرا گیا، صحابی رسول کو ہاتھ کاٹا گیا، خون کا فوارہ بہ رہا ہے، ابھی زبان میں سخت ہے. پوچھا اب بتاؤ حبیب، کہا میرے کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہے. دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، ایک پاؤں بھی کاٹ دیا. یہ کون ہے؟ پہلے شہید ختم نبوت. مجھے تو آج تک کسی نے ختم نبوت کے لیے ایک تھپڑ بھی نہیں مارا، پھر بھی ہم مجاہد ختم نبوت ہیں. دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا گیا، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے. جب تک جان میں جان رہی اس زبان سے یہی کہا میرے کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہے. حضرات محترم، پھر یہ سلسلہ چلتا چلاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسال مبارک پر پہنچتا ہے کہ حضور پردہ فرمانے سے پہلے مسلمہ کذاب کا قلع کما کرنے کے لیے لشکر روانہ فرمانے کا حکم جاری فرما چکے تھے.
اسی پر سیدنا عمر نے پردہ فرمانے کے بعد کہا کہ ابو بکر ابھی تو ریاست سنبھلی ہی نہیں ہے آقا کے غم سے، تو آپ ان کو روانہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک جانور کے گلے میں ایک رسی بھی منکرین زکات نے نہ دی تو میں اس کے لیے بھی لڑوں گا۔ یہ تو آقا کا فرمان ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، علماء بھی تشریف فرما ہے کہ اسلام کی فتوحات اور جنگوں میں کل کتنے لوگ شہید ہوئے؟ بہت تھوڑے، غالباً 59 ہیں، 59۔ اور مسلمہ کذاب کے قلقمہ کے لیے 1200 صحابہ، اور کہا جاتا ہے کہ 800 صحابہ حافظ قرآن تھے۔ بھائی صحابی تو ایک ہی مان نہیں ہے، صحابی تو ایک بھی مان نہیں ہے، 1200 صحابہ۔ صحابی تو صحابی ہے، قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون۔ بھائی رشد تو صحابی کے ہر عمل سے پوچھتا ہے، یہ بڑے اور چھوٹے کی تفریق منافرت کے لیے کہاں سے آ گئی؟ فضائل کے نام پر صحابہ کو اونچا اور نیچا دکھانے کے لیے یہ فضیلت کہاں سے آ گئی؟ جس نے ایمان کی حالت میں آقا کی زیارت کر لی، ابھی کچھ باقی ہے، کچھ باقی رہ گیا ہے۔ وہ کم درجے کا صحابی ہے، وہ اونچے درجے کا صحابی ہے۔ بھائی فضائل میں سب اونچے ہیں، سب درمیانے ہیں، کچھ نیچے ہیں، لیکن اس کو فرق ڈالنے کے لیے یہ یہودی فلسفہ ہے، اور اسی نے صحابہ اور اہل بیت کو الگ الگ کر کے 2 طبقات بنا دیے۔ علماء تشریف فرما ہے جب جماعت صحابہ کہیں گے تو اہل بیت تو خود اس میں شامل ہے، اور اگر نہیں شامل تو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا پھر وہ کہاں ہے؟ پھر وہ کہاں ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، عقیدہ ہمیں اپنی ماں بہن کی عزت و آبرو سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور عقیدے پر کمپرومائز نہ کرنا یہی احرار کی روایات ہے۔ اور مولانا محمد اکمل صاحب ہمارے فاضل دوست، انہوں نے فرمایا کہ سید ابو ذر بخاری اور فرزندان امیر شریعت نے مدح صحابہ اور مدح معاویہ، میں کہتا ہوں سچ بولنے میں گرچہ خسارہ بہت رہا، سچ بولنے میں گرچہ خسارہ بہت رہا، پر مطمئن ضمیر ہمارا بہت رہا۔ آج یہ تو ملک میں کہہ رہے ہیں نا، پوری دنیا میں معاویہ معاویہ ہے، اور ہمارے بڑے شادی جن کو سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 61 میں یہ کام شروع کیا تھا، لیکن کام تو پہلے سے شروع کیا تھا۔ جب اس موضوع پر مطالعہ کیا تو امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، حافظ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارا دن آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، آپ کمرے میں بند ہو کر کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ شاہ جی نے فرمایا، عرض کیا اپنے والد گرامی سے کہ ابا جی میں معاویہ کو پڑھ رہا ہوں، کہ اگر معاویہ کا وہ کردار جو تاریخ بتاتی ہے وہ دیکھوں تو معاویہ صحابی نہیں لگتے، اور اگر معاویہ کو صحابی مانتا ہوں تو پھر یہ کردار معاویہ کا ہو نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ قرآن و سنت سے ٹکرانے والے تاریخی حوالہ جات کو ہم پوری قوت سے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث اور صحیح روایات سے مطابقت تاریخ نہیں رکھتے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور تاریخ میں تو پھر بہت کچھ ہے، کوئی بھی نہیں بچتا۔
وایا میڈیا ایران اسلام ہم تک پہنچا، اس کے اثرات باقی ہیں۔ ہندوستان کے ذریعے جو روایات ہندوازم کی ہم تک پہنچی، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے۔ تو اس راستے کی مشکلات کو انہوں نے بے جگری سے پہلے اس پر مطالعہ کیا، اس کو دیکھا، پرکھا۔ وہی بات کہ اگر معاویہ کے کردار کو دیکھو تو وہ صحابی نہیں لگتے، اور صحابی مانو تو یہ کردار مطابقت نہیں رکھتا۔ سیدھی سی بات ہے۔ اللہ کا قرآن، اللہ کا نبی صحابہ کی صفائیاں دے رہا ہے۔ وہ یارو نبی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا۔ نبی نے لوریاں دے کر لاڈلوں کی طرح جھولی میں پالا صحابہ کو، حسنین کو، اہل بیت کو۔ کس کس کا نام لے؟ کیا فرمایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پر کوئی اور مجھے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہاں ناپسندیدگی کا کوئی تصور نہیں۔ عروج نصیب ابو بکر دیکھو، یہ شاجی ہیں، ابو ذر بخاری ہیں۔ عروج نصیب ابو بکر دیکھو، نبی مقتدی وہ امام اللہ۔ تو حضرات یاد رکھنا، آج کا سبق اتنا ہی ہے کہ صحابی ایک کا انکار کرنا ہے، اہل بیت کا انکار کرنا ہے، صحابہ کی جماعت کا انکار کرنا ہے، یا کسی ایک کو ہدف تنقید بنانا ہے۔ بات ایک ہی، دروازہ تو کھول دیا نا، دروازہ تو کھول دیا نا۔ یہ مسجد ہے، مثال سمجھانے کے لیے، بڑے چھوٹے لیول کی مثال ہے، بچوں کو سمجھانے والی مثال ہے۔ یہ مسجد ہے، اس کا مین دروازہ ہے، وہاں مقفل ہے، تالا بھی لگا ہوا ہے، لیکن ایک راستہ ایسا ہے جب تالا کمزور ہے، دروازہ کمزور ہے، بازار، تو چور کس راستے سے آئے گا؟ کمزور راستے سے آئے گا۔ بعین ہی یہی مثال ہے۔ یاد رکھیں، ایک صحابی پر تنقید یا جماعت صحابہ پر تنقید، اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔ دشمن ایک پر تنقید کر کے، ایک خاندان پر تنقید کر کے، ایک گروہ پر تنقید کر کے راستہ بناتا ہے، اور راستہ بنا کے وہ اجازت ہو جاتی ہے پھر سب کچھ جس کو چاہو جس پر تبادلہ کرو۔ تو ان حضرات نے ہم جیسے اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والوں کو سیدھی راہ دکھائی، ہمارا عقیدہ درست کر دیا، ورنہ نہ جانے ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری تاریخ کے امام تھے۔ صحابہ و صحابیات کی سیرت وہ میں کہاں کرتا ہوں، اور یہ بھائی بخش صاحب ابو محسون کی وجہ سے مجھے یاد آ گیا ہے کہ ان سے تعلق اور متاثر ہونے کے بعد پھر زندگی میں ضرورت پیش نہیں آئی کسی اور سے متاثر ہونے، ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اللہ کے یوں تو انسان ساری زندگی متاثر ہوتا ہے بڑے بڑے اکابر سے، بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن جیسے کہتے ہیں نا اپنے پیر کے بارے میں، پیر خانے کے بارے میں، کہ اس وقت دنیا میں میرے لیے نافع یہی خانقاہ ہے، یہی سجادہ نشین ہے، تو ہمارے لیے وہی نافع بن کر تشریف لائے۔ ہم نے انہی سے یہ سبق پڑھا۔ پھر علم کے سمندر تھے، تقویٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ سید عطا المحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جرأت و بے باکی، نگر منہ پر کھری بات سنا دینا بغیر لگی لپٹی رکھے۔ سید عطا المحسن شاہ صاحب نڈر اور بے خوف انسان۔ حضرت پیر جی صاحب رحمت اللہ علیہ سلوک و تصوف
اور چھوٹوں بڑوں کا احترام اور اکرام اور پیار محبت اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، تواضع اتنی تھی، سب کا اپنا اپنا رنگ ہے۔ حضرات گرامی، یہ لوگ اس محاذ پر ایک ٹیم تیار کرتے ہیں، ایک صدا لگائی انہوں نے، اس صدا کی صدائے بازگشت جو ہے، اس کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی۔ ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، نہ ہمارا یہ شعبہ ہے، ہم تو صرف بتاتے ہیں کہ ان اوصاف والا، ان عقائد والا آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، جیسے عزیزی عطا المنان نے کہا 5 یا 14 افراد تیار کر کے گئے تھے، تو اس سے زیادہ تو میں نے تیار کر لی ہے، نقل کفر نباشی۔ یہ کیا معیار ہے؟ حضرات گرامی، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا کے پاس آیا اور آ کر کے عرض کیا کہ آقا، ایسے کیا منظر ہوتا ہوگا جب صحابی کہتا ہوگا یا رسول اللہ، کیا منظر ہوتا ہوگا؟ ہر ایک کی اپنی اپنی ادا ہے، کچھ اداؤں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا نے پوچھا تو نے قیامت کی کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے جو قیامت کا پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ اس نے عرض کیا آقا، تیاری تو کوئی نہیں کی، تیاری ویاری تو ہماری کوئی نہیں ہے، بس اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا پھر تو انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تیری محبت ہے۔ اسی طرح حضرت حشام رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، ابو بکر حضرت عمر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے یاروں کی طرح آ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے عرض کیا آقا، میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ عزیز کائنات میں چیز جو سمجھتا ہوں وہ آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا نا عمر، اس طرح نہیں۔ کس طرح؟ کہ کائنات میں اپنی جان سمیت ہر چیز سے زیادہ جب تک مجھے نہ سمجھو گے تب تک کامل مسلمان نہ بن سکو گے۔ عمر نے عرض کیا آقا، میں اسی وقت سے سب سے زیادہ کائنات میں چیز اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز آپ کو جانتا ہوں۔ فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ آقا کی مجلس میں صحابہ کھجوریں کھا رہے ہیں اور ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ آقا، اگر میں جہاد پر چلا جاؤں اور وہاں کام آ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں تمہیں جنت ملے گی۔ اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا، کھجوریں کھائے جا رہے ہیں سارے، کہ یا رسول اللہ، اگر میں محاذ پر چلا جاؤں، سرحد پر، بارڈر پر چلا جاؤں اور وہاں کام آ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آقا نے پھر فرمایا جنت ملے گی۔ اس نے تیسری مرتبہ عرض کیا آقا، مجھے کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، باقی کھجوریں میں جنت میں ہی جا کر کے کھاؤں گا۔ دوڑ لگا دی بارڈر کی طرف کہ باقی کھجوریں جنت میں ہی جا کر کے کھاؤں گا۔ ان صحابہ، مولانا دوست محمد قریشی کہا کرتے تھے، تنقید اور صحابی کے یاروں پر، تنقید اور نبی کے یاروں پر راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے۔ حضرات گرامی، ان لوگوں نے
مشکلات کی جو گھاٹیاں عبور کی. تھانے دار نے ابو ذر بخاری کو بےعزت کرنے کی کوشش کی, ہتھکڑی لگا کر پیدل چلانے کی کوشش کی, لیکن وہ پہاڑ کا بنا ہوا انسان, اس نے اپنوں اور بیگانوں کی تیر اندازی جو ہوئی اس کو برداشت کیا, اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نام نامی کو رواج دینے کے لیے درس و تدریس, اخبار و رسالہ, ٹیم تیار, اور سب سے بڑھ کر کہ اپنے گھروں میں معاویہ نام رکھو, گلی میں معاویہ نام رکھو. جب آ کر کہے گا باپ معاویہ دروازہ کھولو, تو کہتے ہیں شرک و کفر خود بھاگ جائے گا, قبائلیت دم توڑ جائے گی. آج جتنا نام معاویہ سے جتنا کفر و سبائیت اور رافضیت بھاگتی ہے, کسی نام سے نہیں بھاگتی. وہ علاج بتا کر کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ نام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے, یہ رکنے والا نہیں. اور اسی جد و جہد کی, ان جیسے دیگر بزرگوں کی جد و جہد کی, جن کا نام لوں تو اب وقت زیادہ ہو جائے گا, محنت کا نتیجہ ہے کہ آج نصاب میں صحابہ کا تذکرہ موجود ہے. گو کہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, گو کہ کفر و سبائیت اس پر سراپا احتجاج ہے, لیکن صحابہ کا نام گرچ گرچ کر اس طرح نہیں نکالا جا سکتا. حضرات گرامی, کہا گیا کہ ہمیں شدت پسند کہا جاتا ہے. ہم بنیاد پرست ہیں, اور ہماری بنیاد توحید و ختم نبوت اور اسوہ صحابہ ہے. ان تینوں میں سے صحابہ پر عدم اعتماد کرنے والا دراصل صحابہ پر سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو چھاڑو نہیں پڑے, اور اس کے لیے انشاءاللہ پھر بھی حاضری دوں گا. آج وقت مختصر میں آپ حضرات مغرب سے اب تک بہت لمبا وقت ہو گیا ہے, میں سمیٹتا ہوں اور مختصر کرتا ہوں. صحابہ پر عدم اعتماد یا کسی ایک صحابی پر عدم اعتماد, ابو بکر ہوں, عمر ہوں, عثمان ہوں, حیدر ہوں, حسن ہوں, حسین ہوں, معاویہ ہوں, مغیرہ بن شعبہ ہوں, یا مروان بن الحکم یا باشی بن حرب, کسی ایک صحابی پر بھی اعتماد جو ہے اس کا مطلب صحابہ پر اعتماد نہیں. میرا یہ مضمون ہے مستقل, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی وقت اس پر تفصیلی بات کریں اور ضرور کریں گے, ادھار باقی رکھیں گے انشاءاللہ. صحابہ پر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ بنایا گیا ہے. دراصل نبوت پر اعتراض کہ نبوت اور ختم نبوت اور محمد کریم کے گواہ جو ہیں وہ صحابہ ہیں. گواہوں کو ہٹا دو, کمزور کر دو, راستے سے گواہی ختم کر دو, عدالت میں گواہی ختم ہو جائے, کمزور ہو جائے, مقدمہ ڈھہ جاتا ہے. اور وہاں بھی نہیں ہے, اصل میں اللہ کی توحید سے کہ اللہ کی توحید کی گواہی تو محمد نے دی اور وہی تو محفوظ صحابہ نے کیا. تو جب صحابہ پر ہی عدم اعتماد ہو گیا تو محمد کی نبوت اور خدا کی خدائی کہاں گئی؟ یہی شرک ہے, یہی کفر ہے, یہی ارتداد ہے اور یہی زندقہ ہے. ہم بنیاد پرست ہیں, ہماری بنیاد توحید و ختم نبوت اور اسوہ صحابہ ہے. اور ان محاذوں پر آج کے گئے گزرے دور میں بھی
آج کے گئے گزرے دور میں بھی مادیت پرستی کے دور میں میٹیریلزم کے دور میں آپ حضرات کا مساجد میں آنا، مولوی صاحب کے پاس بچوں کو بھیجنا، دعائیں یاد کرانا، نمازیں پڑھنا، قرآن پاک سننا سنانا ابھی بھی موجود ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ سیدنا حسین نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، ہمارے سب ایمان کی بنیاد ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سیدنا حسین فرماتے ہیں کہ ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ سیدنا حسین فرماتے ہیں بھائی ہم حسینی ہیں، ہم حسنی ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں، تان و تشنیع سے نہ ڈریں۔ اس کی وجہ اور ہے، پہلی ملاقات میں نہیں بتائیں گے، یہاں بھی وجہ اور ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ زندگی رہی تو اگلی ملاقات میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ تان و تشنیع کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ بس ختم نبوت کے محاذ پر قائم و دائم رہو، اور ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ سیدنا حسین فرماتے ہیں ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور دین اسلام کی بنیاد صحابہ ہے۔ یہ سیدنا حسین کا ارشاد ہے۔ اور اگر تاریخی روایات میں جائیں، بحث کی بات کریں، الجھاؤ کی بات کریں، تو اس حساب سے جواب دیا جائے گا۔ حالت جنگ کے قوانین کو عام اور نارمل حالات پر اطلاق ان کا نہیں ہوتا۔ سمجھنے والے سمجھنے کی کوشش کریں، زندگی رہی تو باقی باتیں پھر کریں گے۔ ختم نبوت کا محاذ مجلس احرار اسلام کی گھٹی میں ہے۔ اس دور میں تقسیم ملک سے پہلے انگریز جج نے شاہ جی سے کہا کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہا ہے جلسہ عام میں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے کوئی ایک دفعہ جج صاحب کہا ہے، میں نے کوئی ایک دفعہ کہا ہے، میں نے جلسوں میں ہزاروں مرتبہ جج صاحب کہا ہے۔ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ وہ لوگ اپنی قربانیوں سے راستہ ہموار کرتے ہیں۔ میں بر صغیر کی بات کو چھوڑتا ہوں، پاکستان پہنچتا ہوں تو پاکستان پر قادیانی اقتدار قبضہ کرنے لگا، پاکستان بن گیا۔ کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ یہ سب کچھ کہا گیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بیٹی بیاہ ہونے سے پہلے گھر میں اختلاف ہوتا ہے، پاکستان بن گیا ہے۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ مسجد کی مانند ہے، اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجید الرحمان سے کہا کہ تب ہم نے کہا تھا اس طرح نہ بناؤ، اس طرح بناؤ، اب ہم کہتے ہیں اس کو نہ توڑو۔ اور آج ہم بھی سیاستدانوں سے، حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ اس کو نہ توڑو۔ مولوی کا اختلاف ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور سیاستدانوں کا اختلاف اور کلابازیاں صبح دوپہر شام کے 3 موقف ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے۔ وہ اجارہ دار ہے اس ملک کے، چند خاندانوں کی حکومت، اس ملک پر ان کا تسلط، اور اس ملک کے قومی اور سرکاری وسائل پر ان کا قبضہ، یہ ان کا حق ہے۔ اسی حق کے خلاف مجلس احرار اسلام، جس کا باٹو یہ ہے مَتَىٰ اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا۔ فرمایا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے
کہ تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد چنا ہے۔ تو پاکستان بننے کے بعد مرزا بشیر الدین محمود آجہانی نے کہا کہ بلوچستان کو احمدی اسٹیٹ بنانا ہے اور 52 ہمارا سال ہے۔ امیر شریعت نے فرمایا 52 تیرا ہے تو 53 پھر ہمارا سال ہے۔ جب 31 دسمبر 2052 کو رات 12 بجے کے بعد چنیوٹ میں کھڑے ہو کر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے قادیانی خلیفہ کو للکارا اور کہا کہ تیرا 52 ختم ہو چکا، ظفر اللہ خان کی پیشین گوئیاں ختم ہو چکی، اب ہمارا 53 شروع ہو چکا ہے۔ دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام کو اکٹھا کیا، کل جماعتی مجلس احمد کافل ختم نبوت بنائی، کراچی میں اس کا اجلاس کر کے خواجہ ناظم الدین جیسے حاجی نوازی حکمران کے سامنے پوری قوم کے 3 مطالبات رکھے۔ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے، قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے، ظفر اللہ خان سے وزارت خارجہ کا قلمدان واپس لیا جائے۔ خواجہ ناظم الدین نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا، اور آج کے حکمران کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہمارے ڈالر بند کر دے گا۔ لیکن آپ نے تماشا دیکھا، 2 طرفہ تماشا دیکھا ابھی چند مہینے پہلے پچھلے سال کہ 20 سال امریکہ اپنے تمام اتحادیوں سمیت براجمان تھا افغانستان میں۔ طالبان کو کے اختلافات کو ہوا دی گئی، طالبان استقامت سے ڈٹے رہے، اسامہ کی لاش کو بہایا گیا جلا کر، پھر کیا ہوا؟ کتنی رسوائی کے ساتھ وہ نکلا اور انہوں نے فتح مکہ کی یاد کو تازہ کر دیا، کسی سے انتظام نہیں لیا۔ اسلامی ممالک اور خصوصاً پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو تسلیم کیا جائے۔ امارت اسلامی افغانستان کو تسلیم کیے بغیر طالبان سے محبت نہیں ہے، امارت اسلامی افغانستان سے کوئی انس اور کوئی تعلق باقی نہیں ہو سکتا، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس پر بھی بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے۔ 53 میں 3 مطالبات مسترد ہوئے تو مولانا ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ بریلوی مکتبہ فکر کے وہ سربراہ بنے مجلس عمل کے، اور ان کی قیادت میں تحریک چلی۔ کراچی، ملتان، سکھر، راولپنڈی، لاہور کا مال روڈ لالازار کر دیا گیا شہداء کے خون سے۔ حضرت امیر شریعت سکھر جیل میں تھے، ایک سرکاری وقت ملا جو کچھ لو اور کچھ دو کی بات کیا کرتے ہیں ہر دور میں، تو شاہ صاحب نے ان کو کہا سبو اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا۔ پھر جب قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا تو کتنے دن شاہ جی کی قبر پر چراغا ہوتا تھا۔ چراغا تو ان کے دل میں تھا ہی، لیکن وہ یہ آرزو لے کر چلے گئے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے قادیانیوں کو اقلیت قرار نہ دیا گیا۔ حضرات گرامی، اس ٹوٹے پھوٹے قافلے کو سید ابو ذر بخاری، شیخ حسام الدین، بادشاہ تاج الدین انصاری، مولانا عبید اللہ آزاد، چودھری ثناء اللہ بھٹا، سید عطا المحسن بخاری، سید عطا المومن بخاری، سید عطا المحمد بخاری، اعلی حضرت قیاس اور بھی بہت سے لوگ، ان لوگوں نے اپنا خون جگر دے کر اس کو پھر سے پٹڑی پر چڑھا۔ بڑے نشیب و فراز آئے۔ 53 میں جماعت بین ہو گئی، 58 میں امیر شریعت نے پھر اس کے احیاء کا اعلان کیا، اور امیر شریعت فرمایا کرتے تھے ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے میں مجلس احرار کا عالم جھنڈا بلند رکھوں گا، حتیٰ کہ میں مر جاؤں تو میری قبر پر سرخ رنگ کا پریرا لہراتا رہے گا۔ کیا مطلب اس سے؟ کہ اس مشن کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ جب جلوس جا رہا ہو، لوگ کافرہ بڑا بنا ہوا ہو،
اقتدار کی سیڑھیاں بھی قریب ہوں تو یارو سارے ہی ساتھ ہوتے ہیں، اور جب تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے تو بڑے بڑے چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم نے اس ٹوٹے پھوٹے قافلے کو سید محمد کفیل بخاری، سید عطا اللہ شاہ سعادت، سید عطا المنان بخاری، پروفیسر خالد شبیر احمد، علی حاضر قیاد، ان لوگوں کی قیادت، ہم چھوٹے ہیں، بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بڑے نہیں۔ ہاں، اس مشن کی نسبت ہمارے ساتھ ہے اور آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہا تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم پہلے سے بہتر انداز میں اس گاڑی کو لے کر آگے چلنے کا عزم لے کر آپ کے پاس حاضر ہیں، آپ کے دل پر دستک دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی تقابل نہیں، کوئی کہیں بھی ہو، آپ کا جس خانقاہ سے، جس جماعت سے، جس مسلک سے تعلق ہو، آپ ختم نبوت کا کام کریں، وہ احرار کا کام ہے، اور جو ہمارے نظر میں کرے گا سب بسم اللہ، لیکن کام بھی ہے، کام کہیں بھی ہو، کوئی بھی کرے، کسی خانقاہ میں بھی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمیں اس سے غرض ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احرار کارکنوں کے بارے میں کہ ابھی ان لوگوں نے تو صحابہ کی یاد تازہ کر دی ہے، تو ہم وہ تو نہیں ہیں جن کے بارے میں انہوں نے فرمایا، لیکن نسبت تو ہماری انہی سے ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ختم نبوت کا کام کرنے والوں کے لیے قیامت کے روز جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امتی ہو کر جو ختم نبوت کا کام نہ کرے اس سے تو گلی کا کتا ہی اچھا ہے۔ تو بھائی ہم بھی بہت کمزور ہیں، ہم میں کمیاں بھی ہیں، ایسا نہیں، ہم میں کمیاں بھی ہیں، اللہ کرے ہم میں بھی کمیاں دور ہو جائیں اور آپ اور ہم سب اس قافلہ حق و صداقت کو لے کر چلنے والے بن جائیں، قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے ختم نبوت کا کام، اور ختم نبوت کے دفاع کے لیے صحابہ نے جو قربانیاں دی، صحابہ کے ہم غلام ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، اس کام کو لے کر، اس صدا کو لے کر آپ کو بیدار کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بیدار رہنا، بیدار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی بھی ہے۔ امید ہے آپ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ مجلس احرار اسلام کے اس قافلے، حضرت امیر شریعت اور اکابر احرار کے اس قافلے کو رواں رکھنے میں اپنی جگہ پر کردار ادا کریں گے، کیونکہ یہ ارادہ تو ہے نا، انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ۔ زندگی رہی تو باقی باتیں انشاءاللہ پھر کسی وقت کریں گے۔